السلام علیکم۔ آج میں یہ ویڈیو جو لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آج یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے ایک روشنی کی کرن آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ موٹیویشن کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اور مطلب آپ کے درد کو کسی نے سمجھا۔ کبھی کبھی ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے، ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بولے اور ہمارے درد کو بیان کرے اپنے الفاظوں میں۔ تو یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہے، ان تمام میری بہنوں کے لیے ہے۔ زندگی میں ہم سب لڑکیوں کو، مطلب ہر انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی زندگی تھوڑی ڈیفرنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو ایک جگہ نہیں رہنا ہوتا، وہ کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ رشتہ بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بہت سارے رشتوں میں جو ہے کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بیوی، بہو اور بہت سارے رشتوں میں وہ جڑ جاتی ہے۔ تو ہر لڑکی اپنے حساب سے اور اپنے طریقے سے پوری کوشش کرتی ہے، ہر طریقے سے کوشش کرتی ہے نبھانے کی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھی بیٹی بن جائے، ایک اچھی بیٹی کہلائی جائے۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے شادی کر کے جائے تو اپنے ہمسفر کا سکون بن سکے، اور ایک اچھی بہو بن سکے، اور رشتوں کو نبھاتے نبھاتے اپنے جذبات کو بہت ساری جگہوں پہ وہ سیکریفائس کرتی ہے، اپنے سارے جذبات، اپنی خواہشیں، اپنی حسرتیں صرف اور صرف اپنے پیارے رشتوں کو نبھانے کی خاطر وہ قربان کر دیتی ہے۔ ہم سب لڑکیاں اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، ہم سب، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں فیس کر رہا، چاہے وہ کسی بھی کلاس کی لڑکی ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو، وہ چاہے اپنی محبت کا کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے بحیثیت بیٹی، یا پھر رخصتی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھی بہو بننے کے چکر میں وہ اپنی ہر چیز کے ساتھ سیکریفائس کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو تو حاکم بنایا، لیکن عورت کو تو اس کے تابع بنایا۔ پھر وہ کبھی باپ کی فرما بردار، کبھی بھائی کی، کبھی شوہر کی بیوی بن کر فرما بردار، کبھی مطلب ماں بھی پھر مطلب مرد کے پیچھے ہی ہوتی ہے نا، بیٹے کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ تو پھر بہت سارے فیسز نبھاتے نبھاتے اور بہت سارے رشتوں کو نبھاتے نبھاتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کبھی کبھی زندگی میں کہ ہم لڑکیاں بہت تھک جاتی ہیں، بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ زندگی سے ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں۔ اور مطلب آپ دیکھیں ہر طرف، اگر ہم ارد گرد دیکھیں، کوئی اپنے جذبات کی قربانی دے رہا ہے، کوئی معاشی طور پر سیکریفائس کر رہا ہے، کوئی معاشرتی طور پر، کوئی گھر کا سکون جو ہے برقرار رکھنے کے لیے برداشت کر رہا ہے، کوئی گھر بنانے کے لیے لڑکیاں کمپرومائز کر رہی ہیں، کوئی عجیب و غریب اور مردوں کے ساتھ بیچاریاں زندگی گزار رہی ہیں، اور ہر لڑکی یہی کوشش کرتی ہے کہ وہ نبھائے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے نا ناکام کہلائے، لوزر کہلائے۔
اور ہر لڑکی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے رشتوں کو مینٹین رکھے. اور واقعی دیکھا جائے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر لڑکی اپنے حساب سے بہت اچھی طریقے سے مینج کر رہی ہے اپنے رشتوں کو، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے حساب سے وہ اپنے رشتوں کو سنبھال کے چل رہی ہے. وہ بہت ساری لڑکیاں تو ایسی بھی ہیں جو باہر بھی سنبھال رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، اولاد بھی سنبھال رہی ہیں، ہر جگہ وہ کر رہی ہیں، ہر زندگی کی فیلڈ میں چل رہی ہیں. بہت سارے ہم مرد ایسے دیکھتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے لیکن ان کی بیویاں سب نبھا رہی ہوتی ہیں، سب کچھ جو ہے سیکریفائس کر رہی ہوتی ہیں، چاہے اولاد کے لیے، چاہے شوہر کے لیے، چاہے ماں باپ، چاہے بہن بھائیوں کے لیے. تو ہر پروسیجر میں عورت کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رشتے نبھاتے نبھاتے ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا جسم درد کرتا ہے، ہمارے پیر تھک جاتے ہیں اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں. ہم پھر نہیں نبھا پاتے. زندگی میں بہت ساری دفعہ اور بہت سارے لمحات میں ایسا پروسیس آتا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں بس انف ہے، اب ہم نہیں نبھا سکتے. اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو کر یہ پوزیشن بھی آ جاتی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اوقات میں نے بہت سارے لوگوں کے ویوز سنے ہیں، وہ اس قدر فیڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بس یار ہم سوسائڈ کر لیں، ہمیں کوئی نیند کی گولیاں لا دے، یا پھر ہم جو ہے مر جائیں، یا پھر ہم کومے میں چلی جائیں، خدا نخواستہ. ایسی باتیں بھی میں نے سنی ہیں. تو ایسے جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ زندگی سے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے اور موت کو آپ اپنے آپ گلے نہیں لگا سکتے. اللہ پاک نے جتنی زندگی رکھی ہے ان سب اس وقت تک تو سب کچھ فیس کرنا ہی ہے. تو پھر جب ہر طرف سے پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہم جب اتنے تھک جاتے ہیں تو پھر ہم اگر ایک بات ہے ان کیس اگر ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہیں اور اگر ہم دنیا والوں سے کے ڈپریشن سے تنگ آ کر پھر ہم اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں، ان سے اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا کے ان سے درد بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہم اپنے سسرال والے مطلب سسرال والوں کا اسٹریس ماں باپ بھائی بہنوں سے، شوہر سے، یا شوہر کا اسٹریس، مطلب ہمارے ارد گرد جتنے ہمارے عزیز و اقارب، جو ہماری فیملی، ہمارے دوست، ہماری گیدرنگ کہلاتی ہے، ہم اپنے درد پھر جا کے ان سے بیان کرتے ہیں. لیکن یہ بات میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے اور یہ کنفرم بات ہے کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، یا تو سب اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سخت بن جاتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں وقت کے حالات کے ہاتھوں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مطلب ہم اگر رو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کوئی آنسو پوچھتا نہیں ہے، ہمیں کوئی دلاسا تسلی دے دیتا ہے لیکن ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. ہم چیختے ہیں، روتے ہیں، لیکن مطلب ہم آنسو بہاتے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی چاہتا ہی نہیں ہے ہم کو سمجھنا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے مطلب ہم سے یوں تو سب محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہم تمام لڑکیاں اس بات پہ مطلب کسی نہ کسی پوزیشن پہ تو فخر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے محبت ہے اور ہم اس کے لاڈ لیں، ہم اس کے لاڈ لیں. لیکن جب کبھی کبھی ایسی جو پوزیشن آ جاتی، یہ بات نہیں ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن بات یہ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، گر گراتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، لیکن پھر ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہوتا. سننے والا ہو بھی تو سمجھنے والا نہیں ہوتا. سمجھ بھی کوئی جائے تو ہماری مشکل کو کوئی حل نہیں کر پاتا. پھر ہمارے پاس آخر میں
ایک ہی راستہ بچتا ہے اور پھر وہ ڈیفینیٹلی خدا کا راستہ ہے. پھر ہم اللہ کے پاس جھک جاتے ہیں, اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں. اسی بات پر مجھے انتہائی خوبصورت ایک نظم جو ہے یاد آئی, اور وہ نظم ہمارے مطلب الفاظوں کی, ہماری سوچ کی عکاسی کرے گی. تو توجہ سے آپ لوگ سنیے گا, بہت پیاری نظم ہے. کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں, کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ سے, اے میری وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے, اے میری وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے. یہ جو حالت میری میں نے بنائی ہے مگر, یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر, جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے, جیسا تو چاہتا ہے مجھے اب ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو, میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو, جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے, جو میرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے. ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے, ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے, یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے, یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے. میں مسافر ہوں 100 راستے مجھے راس آئے ہیں, میری منزل کو میرے واسطے راستہ کر دے. میں مسافر ہوں 100 راستے مجھے راس آئے ہیں, میری منزل کو میرے واسطے راستہ کر دے. میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے, میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے. بزم کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے, بزم کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, تو میرے جسم میں میری روح کو اچھا کر دے, تو میرے جسم میں میری روح کو اچھا کر دے. سو فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ یقیناً بہت پسند آئی ہوگی, یہ مجھے بھی بہت پسند ہے. اور مطلب یہ اس میں بہت گہرائی اور بہت ڈیپنیس ہے کہ جس طریقے سے میں ٹوٹ رہی ہوں, بکھر رہی ہوں, تو صرف ایک اللہ پاک کی واحد ذات ہے جو مجھے یکجا کر سکتی ہے. ہم لوگ نے جو اپنی حالت بنائی ہے نبھا کے سب کو, مطلب اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے پھر اللہ پاک اب بس ویسا کر دے. اب میں جو بھی فیصلہ کروں اس میں کم از کم اللہ کی رضا شامل ہو, اللہ پاک کا اب جو حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے. اور ضائع ہونے سے اللہ پاک بچا لے مجھے. زندگی تیزی سے گزر رہی ہے تو وہ بس کہتی ہے کہ بس یہ جس نے بھی لکھی ہے اس نے بڑے پیارے الفاظوں میں لکھا ہے کہ بس اب مجھے ضائع ہونے سے بچا لے, یہ نہ ہو کہ وقت مجھے کھیل تماشا کر دے. میں مسافر ہوں 100 راستے مجھے راس آئے ہیں, مسافر ہیں اور راستے 100 راس آئیں, لیکن میری منزل کو میرے واسطے راستہ کر دے. اب صحیح منزل پتہ چل جائے, کیونکہ کب تک ہم ادھر بھٹکتے رہیں گے. بس اب ہم تھکنے لگے ہیں, اور پھر ہم مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یار اب سب کا ہو کر دیکھ لیا, اب اللہ کا ہونا ہے, اب سب کو نبھا کے دیکھ لیا, سب کو سمجھ کے سب کو چاہ کے دیکھ لیا, تو اب بس میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے. اگر میں کہوں تو تیرا ذکر کہوں, اپنی زبان سے اپنے پروردگار کی تعریف بیان کروں.
اس سے پہلے کہ دنیا والے مجھے رسوا کر دیں، جنہوں نے رسوا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، تو اللہ پاک سے پھر یہ دعا بڑی پیاری ہے کہ اللہ پاک یہ میرے جسم میں جو میری روح ہے اس کو اچھا کر دے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم سب کو نبھا چکے ہوتے ہیں، سب رشتوں کی اصلیت دیکھ لیتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ پاک بھی سب کی اصلیت دکھا کے فرماتے ہیں اب بتا میرے سوا کون۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ اب سب رشتے نبھا لیے، سب رشتے دیکھ لیے، اب کون ہے؟ پھر ہمیں ہو کا عالم محسوس ہوتا ہے، ہو تو ہی تو ہر جگہ۔ پھر ہمیں اللہ پاک کا احساس ہوتا ہے اپنے دل میں، اپنی شہرک سے بھی قریب اللہ کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر ہم جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم رشتوں کو نبھا کر پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھے نبھانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے صحیح منزل، صحیح راستہ مل جاتا ہے، صحیح ہمیں جو ہے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں، مطلب جب آپ ٹرننگ مومنٹ جو زندگی کا ہوتا ہے نا، جب وہ ٹرننگ مومنٹ آ جاتا ہے تو ہمیں پھر سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کی وجہ، زندگی کی اصلیت، رشتوں کی حقیقت، یہ سب باتیں ہمیں اسی وقت سمجھ آتی ہیں جب ہم سب سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سب سے ڈسہارٹ ہو جائیں اور آپ سب سے جو ہے سب کو آزما لیں، تو اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کو ضرورت ہے اللہ پاک کے پاس جانے کی، اللہ پاک کے حضور سجدہ کرنے کی، اللہ پاک سے اپنی باتیں شیئر کرنے کی، اللہ پاک سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی۔ یہ جو پروسیس آتا ہے، ٹرننگ پروسیس ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسا ویسا الٹا سیدھا کام کریں، سوسائڈ یا پین کی، نیند کی گولیاں وغیرہ واٹ ایور، مطلب اس ٹائپ کی حرکتوں کو چھوڑ کر آپ لوگ ایک ہی چیز پہ کانسنٹریٹ رکھیں اور سمجھیں کہ اب آپ کو ضرورت ہے، آپ کی زندگی کا یہ ٹرننگ مومنٹ ہے، ادھر سے اب آپ کی صحیح زندگی شروع ہوگی۔ پہلے تو ہم ہر چیز کو دیکھتے رہے، اس کے بعد جب سمجھ آتا ہے تو یہ اصل جو ہے شروع ہوتی ہے لائف، اصل جو پارٹ ہوتا ہے وہ تبھی شروع ہوتا ہے۔ ہم اسکول میں سب لیسنس پڑھتے ہیں، اس کے بعد یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں جب سمجھ آ جاتا ہے تو پھر ایکچوئل پارٹ شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے جب یہ ٹرننگ مومنٹ آ جائے اور آپ لوگوں کو اگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو بلیو می، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ پروسیس ہے جہاں بہت بری طریقے سے تھک چکے ہیں، آپ فیڈ اپ ہو چکے ہیں زندگی سے، اور اب آپ کے پاس کوئی روشنی کی کرن، کوئی امید کی کرن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ کب تک ہم ایک دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے، کبھی کسی رشتے کے سہارے، اب ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور نور دیکھنا ہے، نور کی روشنی، اللہ کا نور سمجھنا ہے۔ تو آپ لوگ اللہ کے نور کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ ہمارے جسم میں یہ جو روح اللہ نے دی ہے، اب بس اس روح کو اچھا کر دے، اب ہمارا ہر کام اپنی رضا کے مطابق کر دے، جو کام کریں اللہ کی رضا کی نیت کر کے اور اللہ کے لیے ہی کریں، اور بے شک آپ جو بھی کر رہے ہیں، جس رشتے کے خاطر بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، کسی معاملے میں بھی صبر کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اللہ کی رضا کی نیت سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ سب نیکیوں میں شمار ہو جائے گا، وہ تمام سیکریفائسز، کمپرومائزز جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اپنے خیالات کا اظہار مجھ سے ضرور کیجیے گا، اپنی باتوں کا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیسا سوچتے ہیں، آپ زندگی کے کس پارٹ میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔